میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو رب کے بندے ہوں گے ان کے قیامت کے دن چہرے چمک رہے ہوں گے. تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے علاوہ بھی کچھ بندے ہیں؟ فرمایا لعن عبد الدنیا وعبد الدرہم. فرمایا کچھ دنیا کے بندے ہیں، کچھ درہم کے بندے ہیں. ترجمہ یوں کر لو کچھ ڈالروں کے بندے ہیں. یہ حدیث مشکات میں موجود ہے. ڈالر کے، ریال کے، لاکھ کے، کروڑ کے بندے. حضور وہ کون ہے؟ فرمایا لعن عبد الدنیا وعبد الدرہم. جو دنیا کا اور دولت کا بندہ بنے وہ لعنتی ہے، ملعون ہے. یہ خدا کا بندہ رہا ہی نہیں، یہ پیسوں کا بندہ بن گیا ہے، دولت کا بندہ بن گیا ہے. اس کا معیار بدل گیا ہے. حضرت سالم بن عبداللہ بن عمر حضرت عمر فاروق کے پوتے تھے، کعبے کا طواف کر رہے تھے. طواف مکمل ہوا، 8واں استلام کر کے مقام ابراہیم کے پاس نماز پڑھنے لگے تو خلیفہ وقت کا آ گیا، گورنر. السلام علیکم کے بعد اس نے فوراً بات چھیڑی، کہنے لگا حضور کوئی حکم ہو تو بتائیے گا. تو آپ کہنے لگے تو بڑا ہی بیوقوف ہے یار، تجھے کس نے گورنر بنایا؟ بڑا تو بیوقوف ہے، تجھے تو سلیقہ ہی نہیں بات کرنے کا. حضور کیا ہوا؟ فرمانے لگے خدا کے گھر میں آ کے اور کعبے کے سامنے کھڑے ہو کے میں بندوں سے سوال کروں، یہاں آ کے بھی بندوں سے مانگوں، تو بڑا ہی بیوقوف ہے. سامنے اس کا گھر ہے، سامنے اس کا گھر ہے بیت اللہ اور حجر اسود اور مقام ابراہیم اور مقام ملتزم، اور یہاں بھی میں بندوں سے مانگوں. کہتا ہے مجھے بھی کبھی کسی نے ڈانٹا نہیں تھا، میرے بھی پیروں تک پسینہ نکل گیا. تو میں مسجد الحرام سے باہر نکل کے، یوں سمجھ لیں کہ جب لوگ باب عبدالعزیز سے یا باب فہد سے باہر آ جاتے ہیں، کہتے ہیں باہر نکل کے نا میں کھڑا ہو گیا. میں نے کہا چلو فارغ ہو کے آتے ہیں تو بات کرتا ہوں. حضرت فارغ ہو کے آئے تو میں نے کہا حضور اب تو بیت اللہ سامنے نہیں، اب بھی کوئی سوال کرے. تو فرمانے لگے اچھا ضروری ہے؟ کہا حضور ضروری ہے. تو فرمانے لگے چل پہلے بتا تجھ سے دین مانگوں کہ دنیا مانگوں، بول. تو کہنے لگا حضور میرے پاس تو دنیا ہی ہے، دین تو آپ کے پاس ہے. جب یہ جواب دیا تو حضرت سالم چلنے لگے اور چلتے چلتے فرمانے لگے جا اپنا کام کر، دنیا تو میں نے اس سے کبھی نہیں مانگی جس نے دنیا بنائی ہے، میں نے اس سے نہیں کبھی مانگی. تو تو کیا حیثیت رکھتا ہے؟ میں نے تو اس سے بھی جب بھی مانگا ہے یا اس کا قرب مانگا ہے یا اس کے رسول کی غلامی مانگی ہے، تو اس سے نہیں مانگتا جس نے بنائی ہے. تو کیا دے سکتا ہے؟ تیری کیا حیثیت ہے؟ تو بھائی ان لوگوں نے قریب پھٹکنے نہیں دیا، ان کے قریب یہ چیز آئی نہیں. بے نیاز لوگ تھے، توجہ ہی نہیں تھی. حضرت محبوب سبحانی غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ ایک کاروبار بھی کرتے تھے تو آپ کا کچھ مال آ رہا تھا جہاز کے ذریعے. ایک بندے نے خبر دی کان میں حضور جہاز ڈوب گیا. فرمانے لگے الحمدللہ الحمدللہ. ڈوب گیا جناب، یہاں جہاز ڈوب جائے تو بندہ بھی ڈوب جاتا ہے. کہتے ہیں صاحب انتقال کر گئے، 10 لاکھ کا نقصان ہو گیا تھا، مال ڈوب گیا پورا جہاز ہی. فرمایا الحمدللہ، اور تم نے جلدی کی خبر دینے میں سبق پڑھا رہا تھا، کیوں مجھے دخل اندازی دی تم نے میرے کام میں، کیوں دخل اندازی کی؟ سب الحمدللہ. تھوڑی دیر کے بعد اس نے پھر کان میں کہا حضور وہ غلط خبر تھی، جہاز بچ گیا. فرمانے لگے الحمدللہ. پھر شاگردوں سے کہنے لگے میرا چہرہ دیکھ رہے تھے پہلی خبر کے بعد بھی، اس خبر کے بعد بھی؟ کہا حضور دیکھ رہے تھے. فرمایا کوئی تبدیلی تو نہیں آئی؟ کہا حضور نہیں. فرمانے لگے شکر الحمدللہ، رب نے میرا دل دولت سے نہیں جوڑا، اپنی ذات کے ساتھ جوڑ کے رکھا ہوا ہے، تبدیلی تو نہیں آئی. یہاں تو ٹینشن ہی ٹینشن ہے، ڈپریشن ہی ڈپریشن. بات کس کی ٹینشن ہے؟ پیسے کوئی نہیں، دولت کوئی نہیں. کوئی چکر چل جائے نا کبھی، اس سے بھی کبھی پوچھ جس کے پاس ہے وہ تجھ سے زیادہ غریب ہے، اس سے کبھی پوچھ وہ تجھ سے زیادہ آزمائش میں ہے. غریب شہر تو فاقوں سے مر گیا لیکن امیر شہر نے ہیرے سے خودکشی کر لی. اس کو بھی تو پوچھ اس کا کیا حال ہے. دانش مندان دا کم نہیں، دل دنیا نہ لانا، اس ووٹی کئی خامد کیتے تے جو کیتا سو کھانا. یہ تو کام ہے اس کا. بڑے آئے بڑے چلے گئے، بڑے آئے بڑے نکل گئے، توجہ ہی نہیں، مزاج ہی نہیں. حضرت مولا علی شیر خدا، علی المرتضی، امام الاولیاء، صاحب صدق و صفا، داماد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اسد اللہ، حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفے کے چوک میں کھڑے تھے تو کہہ رہے تھے یار میری نہ طامت پرانی ہو گئی ہے، یہ میں نے زرہ بیچنی ہے، کوئی بندہ مجھ سے خرید لو تاکہ میں نئی طامت لے لوں. ایک بندہ کان میں کہنے لگا حضور طامت کے پیسے بھی نہیں. فرمانے لگے پیسوں کو چھوڑ، علی کا سینہ دیکھ، اللہ نے ایمان کی دولت سے بھرا ہوا ہے. پیسے اہمیت نہیں رکھتے، ان کی وہ اہمیت نہیں جو دنیا نے بنا لی ہے. فرمایا ضرورت نہیں تھی، اب ذرا احساس ہوا ہے کہ زیادہ ہی پھٹ گیا ہے، پردہ نہیں صحیح طرح پورا کرتا تو میں نے کہا چلو زرہ بیچ کے نیا لے لے. ضرورت نہیں، مزاج نہیں، طبیعت نہیں، انہوں نے ماحول نہیں بنایا. ہمارے تو حد ہو گئی، اتنا بری حالت ہے کہ ناقابل برداشت. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ نے مسجد نبوی میں بیٹھ کے میٹنگ کی. عمر کی تنخواہ بڑی تھوڑی ہے مال غنیمت میں سے، اب تو عمر کے پوتے بھی ہیں، نواسے بھی ہیں، رشتہ داریاں بھی ہیں، تعلق بڑھ گئے ہیں اور عمر فاروق بوڑھے بھی ہو گئے. میٹنگ ہوئی مسجد میں، اس طرح کریں کہ عمر کا کچھ تھوڑا سا نا مشاعرہ، کچھ تنخواہ، کچھ خدمت، کچھ وظیفہ بڑھا دیں. بات طے ہو گئی. جب مکمل ہو گئی تو کہنے لگے یہ بتاؤ شیر سے بات کس نے کرنی ہے؟ ادھر جائے گا کون؟ پہلے اس کا نام تو بتاؤ.
वहां जाएगा कौन? तो उन्होंने कहा ये तो हमने सोचा ही नहीं, बात तो बड़ी तगड़ी है, उम्र से कौन बात करेगा, यहाँ जितना मर्जी तगड़ा पीर हो आप नजराना लेके जाए मसला ही कोई नहीं, कभी किसी को कहना पड़ा है? तो कहते हैं जनाब कौन बात करेगा? तो एक सहाबी कहने लगे कि हजरत उमर रदी अल्लाह तआला अन्हु की जो साहिबजादी है ना, हजरत हफ्सा रदी अल्लाह तआला अन्हा, वो उम्मुल मोमिनीन भी हैं, हुजूर अलैहिस्सलाम की ज़ौजा है, मोमिनों की माँ है, उनसे कहते हैं, और उनके वालिद भी हैं। तो हजरत हफ्सा से कहा, तो जनाब हफ्सा चल के गई हजरत उमर के पास, जाके कहा अब्बा जी एक बात करनी थी। उन्होंने कहा बेटे करो, तो उनको भी पता था ना जाहो जलाल का। कहने लगे अब्बा जी मस्जिद नबी में सहाबा की मीटिंग हुई है, एक ही मोहल्ले में एक ही शहर में लोग रहते हैं तो एक दूसरों की खर्चों का जरूरियात का पता है। कहती है मैंने पस मंजर सारा करके बात की, मैंने कहा सबको पता है कि आपके खर्चे बड़े बढ़ गए हैं, तो मुझे ना उन्होंने हुजूर की ज़ौजा समझ के, काबिल एहतराम समझ के मेरी जिम्मे लगाया है कि थोड़े से पैसे आपके बढ़ाने हैं। तो हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की साहबजादी कहते हैं उमर को इतना जलाल आया, कोट के खड़े हो गए। कहने लगे अफसा उन लोगों के नाम बता, मैं उन्हें दुर्रों से मारूंगा और इस तरह मारूंगा कि उनकी कमर पे निशान पड़े, उनकी कमरों पे निशान पड़े, इस अंदाज में दुर्रे मारूंगा कि मुझे जख्म नजर आए। अब्बा जी इतना जलाल किस बात का, सादी सी बात है। तो सैयदना उमर फारूक रो पड़े, कहने लगे सादी सी बात है, मेरे लिए मस्जिद नबी में बैठ कर मीटिंग होती रही कि उमर को दौलत देनी है, लोगों ने ये मुझे समझ लिया है, मस्जिद नबी में बैठकर मेरे लिए ये मीटिंग होती रही कि उमर को पैसे देने हैं, उसको दौलत के साथ हमने नवाज रहे, मस्जिद नबी में मेरे लिए किसको ये जुर्रत हुई? फरमाया हफ्सा काश कि तू मेरे पास पैगाम लेके ना आती, कोई और आता और फिर मैं उसे दुर्रों से मारता। हजरत हफ्सा कहती है मैं खामोश हुई तो मेरी तरफ देख के फरमाने लगे बता ना, तो नबी पाक के घर में रहती थी, मेरे मुस्तफ़ा का तरीका क्या था, करना बात उस तरीके पे मेरे साथ गुफ्तगू कर। तो हजरत हफ्सा कहती मैं रो पड़ी, मैंने कहा अब्बा जी गलती हो गई, आइंदा नहीं करूंगी। भाई मेयार बनाया हुआ था, आप यकीन करें हमारे ताल्लुकात, आप शादी पे देख लें, जो गरीब रिश्तेदार है उसे कौन बनाने जाता है, लेकिन सारी बरादरी इकट्ठी उसके दरवाजे पे बैठी है, जिसने आना है तो कुछ लेके आना है, हर चीज दौलत में तुलेगी, मेयार ही दौलत बन गया है, मकसूद ही दौलत बन गया है। इस पैसे ने, इस दुनियादारी ने, दुनियादार पुजारी ज़र्दे कुत्ते दे गल टल्ली हो, इतना सख्त रवैया लोगों ने अपना लिया, रिश्तों का तकद्दुस नहीं रहा। एक मजलिस में मैंने ऐसा रंग भी देखा, एक ऐसा शख्स जिसे मैं जाती तौर पे जानता हूँ कि आलिम भी है, परहेजगार भी है, नेक भी है, वो भी बैठा था और उसके साथ एक सेठ भी बैठा था, लेकिन जो लोगों का अकीदत का रिश्ता उस दरवेश के साथ होना चाहिए था वो सेठ के साथ था। तो मैं गौर कर रहा था कि यार कौम का ज़हन किस तरह का हो गया, सिर्फ इसके हाथ में पैसे, सिर्फ दौलतमंद है, उस आदमी की दरवेशी भी गई, इल्म भी गया, तकवा भी गया, सिर्फ पैसे नहीं है उसके पास, तो वो कोने में लगा हुआ है और उससे लोग बाज बाज के सलाम। और मैं कहा करता हूँ अकीदत का पता चलता ही तब है जब इज्तिमा होता है। अकेले दरवेश बैठे हैं तो सब झुक के सलाम लेते हैं, और जब वो 2 MNA के बीच, 3 MPA के बीच, 5-7 सेठों के बीच बैठेगा, फिर तेरी अकीदत का पता चलेगा, फिर पता चलेगा तेरा अल्लाह के बंदे से रिश्ता किस तरह का है और दौलत के बंदे के साथ रिश्ता किस तरह। हमारे रवैयों के अंदर ये फर्क है कि हम उस वक्त आदमी को तोलते हैं कि इसके पास दौलत किस तरह की है। वक्त के अमीर थे हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज, तवज्जो है मेरी बात पर, हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज बादशाह थे। अब हम लोगों ने भी बच्चों का बहाना लगाया हुआ है ना, बस जी वो मैं चाहता हूँ बच्चों का कुछ बन जाए, तो बच्चे बालग हो गए तो करा ना रजिस्ट्रियां उनके नाम, फारग हो जाओ, आ जाओ मस्जिद में छोड़ो, लेकिन फिर भी कुंजियां देने को दिल नहीं करता, फिर भी बाबा जी की प्यालियों से मरने के बाद पैसे निकलते हैं, फिर भी उनके तकिए के बीच से भी कुछ वो नोट निकल आते हैं जो अब चलते भी नहीं, गुजर गया जमाना, जो लगते ही नहीं। बुजुर्ग नाराज ना हो जाए, लेकिन जो बात कर रहा हूँ बहरहाल उसके पीछे कुछ पस मंजर है, ये भी बहाना है। बैंक बैलेंस अपने नाम, जमीन जायदाद सारी अपने नाम, और कमाई किसके लिए कर रहे हैं? बच्चों के लिए। नाम किसका ले रहा है? बच्चों का। ये किस तरह का बच्चों? बहाना ना लगाओ, साफ कहो कि अपने लिए कमा रहा हूं, साफ कहो। क्यों बच्चों का नाम लेते हो जब हर चीज की कुंजी तो रखी हुई है बांध के अपने साथ। हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज बादशाह थे। आवाज दी, घर में बैठे, बेटी पानी का प्याला तो लाओ। बेटी खामोश हो गई। साथ वाला कमरे, चुप कर, हमारा दुनिया से क्या ताल्लुक, एक पुल रह गया है, बस अल्लाह फिर जन्नत की सारी नेमतें अता फरमा। रोने वाली बात ही नहीं है इसमें, बस हमारा क्या ताल्लुक, एक पुल है, फिर मालिक बड़ा कुछ अता करेगा। ओ भाई, जो कायनात के मालिक व मुख्तार थे, जो अबरू का इशारा करें तो हजरत जिब्रील जन्नत की नेमतें लेके आ जाएं, उन्होंने तो दुनिया की जानिब तवज्जो ही नहीं की, उनका तो ख्याल ही नहीं आया। दुनिया ही दुनिया, दौलत ही दौलत, हर आदमी दौलत के तराजू में तुलने लगा है। अब तो कलेजा फटता है,
اب تو لوگ پوچھتے ہیں اور میں کبھی کبھی بڑا مجبور ہوتا ہوں, آزمائش میں آ جاتا ہوں. لوگ کہتے ہیں جناب آپ سے کچھ قرآن کی آیات سننی ہے, آپ کتنے پیسے لیں گے؟ کچھ حدیثیں سننی ہے, کیا اس کا معاوضہ ہوگا؟ آپ سے اس نبی کا نام سننا ہے جس کا آپ کھاتے ہیں, جس کے نام پر آپ نے عزتیں لی ہیں, ان کا نام سننا ہے. آپ کا ریٹ کتنا, آپ کتنے میں بیچیں گے؟ وہ نعت جو غذا ہے وہ کتنے میں بکے گی؟ جب دنیا داری کا یہ اشر ہو جائے کہ وہ رسول اگر ان کا نام نہ رہے تو ہماری سانسیں ہی نہ چلے, ان کا نام بھی جب اس طرح کمرشل کر کے لیا جائے اور اس طرح وہ چیزیں بھی ریٹ میں آ جائیں, تو بھائی اس سے بڑی اور دنیا داری کیا ہوگی؟ میرے رسول کریم سید عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دنیا کو محبوب نہیں رکھا, کاری نہیں بنایا, ماحول ہی نہیں بنایا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی 450 سال عمر, کتنی؟ 4.5 نہیں, میں نے کہا 450 سال. حضرت عیسیٰ نے شادی نہیں کی, گاڑی نہیں بنایا, ایک پیالہ ہوتا تھا پانی پینے کا, ایک تکیہ ہوتا تھا. ایک دن ایک بندے کو دیکھا کہ وہ بازو کا تکیہ بنا کے سو رہا ہے, تو حضرت عیسیٰ نے وہ تکیہ بھی خیرات کر دیا, کہنے لگے اس کے بغیر بھی کام چل جائے گا. ایک پیالہ تھا پانی پینے کا, ایک دن دیکھا ایک آدمی چلو میں پانی پی رہا ہے, تو وہ پیالہ بھی اللہ کے راستے میں دے دیا, کہنے لگے اس کے بغیر بھی کام چلتا ہے. کسی نے کہا نکاح کیوں نہیں کرتے, گھر کیوں نہیں بساتے؟ تو فرمانے لگے 450 سال تو عمر ہے, اللہ کو راضی کروں کہ گھر بساؤں, سجدے کروں یا میں دنیا داری کروں؟ بھائی اسلام نے آپ کے لیے سہولت کر دی, میرے لیے آسانی کر دی کہ تیرا بچے پالنا بھی عبادت ہے, تیرا گھر بار چلانا بھی دینداری ہے, لیکن مقصود نہ اس کو بنا, اس کو مقصود نہ بنا. دنیا داری میں اتنا الجھ نہ, بقدر ضرورت لے, اس طرح کا رویہ اختیار نہ کر. اور ایسا ہو سکتا ہے, ابھی چند سال ہوئے مولانا عبدالستار خان نیازی علیہ رحمہ نے پردہ کیا, وفاقی وزیر رہا وہ شخص, زمانہ بتایا, پاکستان کی میلی سیاست کے اندر رہ کے وقت گزارا, لیکن جب ان کا جنازہ اٹھا تو ان کے اکاؤنٹ میں اتنے پیسے نہیں تھے کہ کفن کا کپڑا بھی خریدا جا سکے, کفن کے کپڑے کا بھی پیسہ نہیں تھا. او بھائی یہ لوگ ہیں یار, وفاقی درجے کا شخص ہو کے گزرے اور وزارتیں اس کے آگے پیچھے بھاگے, اور ہر الیکشن میں وہ بندہ ایم این اے کی سیٹ جیت جائے, اور پھر رخصتی کا وقت آئے تو اس کا حال یہ ہو کہ کوئی شخص کہے کہ چلو 250 اکاؤنٹ سے نکلا ہے تو باقی مجھ سے لے لو تاکہ کفن کا بندوبست ہو سکے. اس کا مطلب ہے کہ آج بھی یہ رنگ ہوتا ہے. اور وہ پگڑی تگڑی باندھتے تھے, سوٹ آلا پہنتے تھے, تو لوگ کہتے تھے یہ کیوں کرتے ہو؟ فرماتے میں مصطفیٰ کا فقیر ہوں, لوگ تو نہ مجھے فقیر سمجھے, ایسا تو نہ ہو دنیا دینے لگ جائے کہ حضرت کے پاس پہننے کو کپڑا نہیں تو چلو کچھ دو, میں اپنے پردے اپنے اللہ کے ساتھ رکھنا چاہتا ہوں. بھائیو ان لوگوں نے وقار کے ساتھ وقت گزارا. اس انداز سے تھوڑا باہر آؤ. اپنے ساتھ ہم نے اتنی زیادتی کر لی ہے, اتنا ظلم کر لیا کہ سوائے دولت کے, سوائے دنیا دار, خالص وہ روحانی سلسلہ طریقت کا, تصوف کا, وہ بھی سارا اسی. حضرت ابو الحسن خرقانی درویش تھے, محمود غزنوی بادشاہ وقت تھا, کہتا میں دعا کرانے گیا تو میں نے وہی سمجھا جو سب کے بارے میں سمجھا جاتا ہے, گفٹ پہلے لے گیا. میں نے کہا 2 تھیلیاں اشرفیوں کی لے جاتا ہوں, بابا دعا صحیح کر دے گا, نذرانہ نہیں سود ہے پیران حرم کا. تو کہتے ہیں 2 اشرفیوں کی تھیلیاں پہلے لے گیا کہ رکھوں گا تو بابا میرے حق میں نرم ہو جائے گا. میں نے وہ اب ذہن یہ بنا کے گیا تھا. حضرت اب کیا کر رہے ہیں, جمعے کا دن تھا تو کچھ سالکین طریقت مریدین جھاڑو لگا رہے تھے, تو سر میں کھجلی ہوئی تو پگڑی اتار کے ایک مرید سے کہنے لگے دیکھ کہیں جمعے تو نہیں پڑ گئی. ایک جمعے دیکھ رہا ہے, وہ کہتا ہے میں جمعے دیکھ رہا تھا, حضرت نے سر جھکایا ہوا تھا تو محمود غزنوی داخل ہو گیا. تو جو جمعے نکالنے والا کہنے لگا او ہو, فرمانے لگے کیا ہوا؟ کہ حضور بادشاہ آ گیا. کہنے لگے چھوڑ, بادشاہ تو آتے جاتے رہتے ہیں, میں نے سمجھا تھا کوئی تگڑی سی جوں تیرے ہاتھ لگ گئی ہے, تو نے تو اس طرح کر کے شور مچایا جیسے بڑا کوئی انقلاب. بادشاہ آتے جاتے رہتے ہیں, بندہ یہ کیا ہو گیا, جوں دیکھ دھیان سے. تو محمود کہتا ہے میں تو دنیا دار قسم کا صوفی سمجھ کے آیا, تھیلیاں بھی شرفیوں کی رکھیں. تو بابا جی سے دعا کے لیے کہا میں سومناتھ کے مندر فتح کرنے جا رہا ہوں, دعا کرنا. تو بابا جی نے اندر سے کرتا منگایا, کہنے لگے یہ میں نے ابھی اتارا ہے کپڑے بدلنے کے لیے, جب بڑی مشکل پڑ گئی تو کرتا سامنے رکھ کے دعا مانگنا, اللہ اس کے وسیلے سے فتح عطا کر دے گا. جو مشکل ہوگی تیری تر دامنی پہ شیخ ہماری نہ جائیے, ہم دامن نہ چھوڑ دیں تو فرشتے وضو کریں. اور اقبال کہنے لگے نہ تیگ و تیر میں نہ لشکر و سپاہ میں ہے, جو بات مرد کلندر کی بارگاہ میں ہے. کو معمولی لوگ ہوتے ہیں. اقبال کہنے لگے ید بیضا لیے پھرتے ہیں اپنی آستینوں میں, انہوں نے بغل میں ہاتھ رکھا ہوا ہے, اگر کھول دیں تو اللہ اسی طرح برکات کا فیض عطا کر دے جو حضرت موسیٰ کے ید بیضا کو ملا ہوا. کو معمولی لوگ ہوتے ہیں. غبار آلود سمجھ کر حکارت سے نہ دیکھ ان کو, انہی کی ٹھوکروں سے سلطنت بنتی اور بگڑتی ہے. یہ تگڑے لوگ, وہ علیحدہ بات ہے کہ جڑے محرم راز حقیقت دے وہ راز حقیقت کھول دے نہیں, تے جنہ ویکھیا نہیں ہو کرن گلاں, جنہ ویکھ لیا ہو تے بول دے ہی نہیں. یہ بات علیحدہ ہے کہ وہ بیان کرنا پسند نہیں کرتے, پردوں میں چھپے رہتے ہیں, ورنہ تو اللہ نے بڑے اعزازات دیے ہوتے ہیں.
محمود کہنے لگا کہ بابا جی نے دعا کی اللہ اگر اس کی نیت صحیح ہے تو اسے کامیابی عطا کرنا، اس کی مدد کرنا۔ مجھے کہنے لگے کچھ کھائے گا؟ میں نے کہا کھانا ہے۔ تو کہنے لگے بادشاہ کے لیے وہ کھانا لانا جو سویرے میں نے کھایا ہے۔ تو میں نے کہا پیروں کا لنگر ہوگا، چھوٹے گوشت کی یخنی میں انہوں نے روٹیاں بریک کر کے ڈالی ہوں گی، حضرت کی صحت ٹھیک نہیں رہتی، گھٹنوں میں درد ہے۔ تو میں تو یہ سمجھا تھا کہ کوئی دیسی گھی کی چوری آئے گی، لیکن ٹکڑا آیا ایک روٹی کا، آدھا خشک ٹکڑا اور پانی کا پیالہ۔ تو کہتے ہیں میں نے اس کو کاٹ کے نا دانتوں کے ساتھ جب نگلنا چاہا تو یہاں اڑ گیا میرے گلے میں، کبھی اس طرح کا کھانا کھایا ہی نہیں تھا۔ تو کہتے ہیں حضرت نے دونوں شرفیوں کی تھیلیاں اٹھا کے میری طرف پھینکی، کہنے لگے جس طرح ہمارا کھانا تیرے گلے میں اڑ گیا تیری دولت بھی ہمارے گلے میں اڑ جائے گی، اٹھ اور نکل، اللہ خیر کرے۔ کہتے ہیں میرے دل نے گواہی دی کہ یار یہ عام دنیا دار نہیں، یہ رب کریم کا بندہ ہے۔ کہتے ہیں اب جب میں پہلے انہوں نے کوئی لفٹ ہی نہیں کرائی جب گیا، اب جب میں جانے لگا نا اٹھ کے واپس، تو حضرت اٹھ کے میرا استقبال کیا، مجھے سواری تک چھوڑنے گئے۔ تو میں نے کہا حضور جب آیا تھا آپ نے منہ ہی نہیں لگایا، اور جب جانے لگا تو اتنا اعزاز۔ فرمانے لگے جب تو آیا تھا تو بھی تو یہی سوچ رہا تھا نا کہ 2 شرفیہ دوں گا تو بابا نرم ہو جائے گا، تو میں تجھے کیوں پروٹوکول دیتا؟ اب جاتی دفعہ تیرے دل نے بھی گواہی دی ہے کہ یہ کوئی دنیا دار نہیں، یہ رب کا بندہ ہے، تو رب کے بندے کے پاس آئے تو تیری عزت نہ کروں۔ عرض یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ اتنی لمبی چوڑی دنیا داری اس کو مقصود نہ بناؤ، یہ جب مقصود بن جاتی ہے تو بے کیف سجدے، بے سرور زندگی، کسی کا پیار نہیں رہتا۔ غریبوں کے بارے میں بھی لوگ تبصرہ کرتے ہیں، ہم سے نہیں غریب پالے جاتے، کمائے محنت کرے کھائے، پھر لوگ دھتکارتے ہیں۔ پھر لوگوں کے اندر سختی آتی ہے جب مقصود دولت ہوتی ہے، اور جب مقصود اللہ کی رضا ہوتی ہے پھر اللہ انسانوں کے دلوں کو نرمی عطا فرماتا ہے۔ اس کو مقصود نہ بناؤ، اس کو مقصود خدا کی ذات، اللہ کی ذات، فکر آخرت، قرآن سینے سے رہے، اور زبان پر جو چیز ہر وقت جاری رہے وہ رسول اللہ کا درود و سلام۔ باقی چیزوں کو مقصد نہ بنائیں۔ یہ دنیا مقصد بن گئی تو یہ زندگی کو کھڑا کر دے گی، جام کر دے گی، پھر آگے پیچھے کچھ نہیں ہوگا۔ پھر الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، فرمایا لوگ دولت کے پیچھے اس طرح لگے کہ پھر انہوں نے قبریں دیکھ لیں۔ میں کئی دفعہ کہا کرتا ہوں کہ لوگ مسجدوں میں تو نہیں آئے، قبروں میں چلے گئے، اتنے مصروف ہوئے کہ مسجد آنے کا ٹائم نہیں ملا اور وہ قبروں میں چلے گئے، نماز نہیں پڑھی، یہاں تک کہ ان کی نماز لوگوں نے پڑھ ڈالی۔ اتنا نہ دنیا داری کرو، اتنا نہ اس کو مقصود بناؤ، جتنی اس کی حد ہے اس کو اسی حد میں رکھو۔ اللہ محبوب پاک کا صدقہ سمجھ عطا فرمائے۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ۔